گے کہ بہت سارے ناپسندیدہ اعمال ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. گناہ تو ہمیشہ ہر حال میں ہر موسم میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ کون سے ناپسندیدہ اعمال ہیں جن سے انسان کو بہت حد تک گریز کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، اسے قریب نہیں جانا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ کی فضیلت کتنی ہے اور اس کا اجر کتنا ہے. جی ابھی شروع میں ہمارے مہمان فضیلت الشیخ مختار احمد محمدی مدنی نے بتایا کہ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے روزوں کی. روزے کی ایک فضیلت ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ روزے کا جو اجر ہے یہ بے پناہ اور بے حساب ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور روزہ من جملہ ان اعمال میں سے ہے جن پر بے پناہ اور بلا حساب و کتاب اجر دیا جائے گا، جس کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی ہے. ان میں سے ایک روزہ ہے اور ایک صبر ہے، جس کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور اسی طرح عفو درگزر کرنا ہے، کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا. تو اب جب آپ اتنا بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح میں اس نیک عمل کی حفاظت کروں اور اس عمل کو ضائع ہونے سے بچاؤں، تاکہ اس کا پورا اجر مجھے ملے. اور جو فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بتائی ہے کہ جو بھی رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تاکہ اس اجر سے ہم سرفراز ہوں. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ آئی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں قرآنی آیات بھی ملتی ہیں. رمضان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص قاعدہ اور ضابطہ بتایا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جہالت کو نہ چھوڑے، تو پھر کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے. علماء نے جو اس کی شرح کی ہے، جو اس کی وضاحت کی ہے، تو یہ کہا ہے کہ قول زور میں ہر باطل قول اور ہر حرام قول داخل ہے، یعنی کسی بھی طرح کی باطل گفتگو اور حرام گفتگو آدمی نہ کرے. اسی طرح والعمل بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو علماء نے کہا اس سے مراد فواحش اور منکرات کا ارتکاب ہے. تو ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بچے. اور جہالت طیش اور غید و غضب کو بھی کہتے ہیں، اور علماء نے کہا ہے کہ تمام معاصی پر عمل کرنے کو بھی جہالت کہا جاتا ہے. تو ایک روزے دار کے لیے یہ حدیث بہت خصوصیت اور اہمیت کی حامل ہے کہ اگر وہ اپنا کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا پورا بدلہ دے، تو چاہیے کہ وہ باطل اور حرام گفتگو نہ کرے، فواحش اور منکرات سے بچے، جہالت اور طیش سے بچے، تمام گناہوں سے بچے. اسی طرح نماز کی پابندی کرے، جھوٹ اور غیبت اور چغلخوری سے بچے، فسق و فجور سے بچے، اور تمام طرح کے جو منکرات ہیں ان سے دور رہے. یہ رمضان کے سلسلے میں ایک روزے دار کو توجیہ کی گئی ہے، اس کی رہنمائی کی گئی ہے. اسی طرح ایک روزے دار کو ان اعمال سے بھی بچنا چاہیے جو عموماً مطلقاً نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. جیسے کوئی شرکیہ کام ہے، کوئی کفریہ کام ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے یا کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ریاکاری ہے، اگر کوئی ریاکاری کرتا ہے تو اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے، تو اس سے اس کو بچنا چاہیے. اسی طرح بدعت و خرافات ہیں، بعض بدعت و خرافات ایسے ہیں جو شرک اور کفر میں داخل ہیں، اور بعض اس سے کم مرتبے کے ہیں. ان سے آدمی کو بچنا چاہیے تاکہ وہ اپنے اس عمل کی حفاظت کرے. اسی طرح ظلم و زیادتی ہے. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کے حقوق کو لے لیتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو ایسے آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث میں اس کی طرف رہنمائی کی اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ تو کہا مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آدمی مفلس نہیں ہے. مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر سارے نیک اعمال کر کے آئے گا، لیکن اس کو گالی دیا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کو پیٹا ہوگا، اس کے حقوق ہضم کر لیا ہوگا، تو یہ بھی اس کی نیکی لے لے گا، وہ بھی اس کی نیکی لے لے گا، یہ بھی اس کی نیکی لے لے گا. آخر میں اس کے پاس نیکی بچے گی ہی نہیں. تو جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسی طرح والدین کی نافرمانی سے اور بچنا چاہیے.
اپنے رشتے داریوں کو کاٹنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے اور اپنے رشتے داری کو کاٹتا ہے اس کے بھی اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں، اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی احسان نہ جتلائے، اگر آپ نے کوئی صدقہ کیا، کوئی خیرات کیا، کوئی بھلی بات کی اور آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس پر احسان بھی جتلاتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کے اجر کو کم کر دے گا اور آپ کے عمل کو ناقص کر دے گا اور بسا اوقات عمل کو ضائع کر دے گا۔ اسی طرح کسی کو ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان جتلانے سے اور ایذا رسانی سے بھی اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال سے منع کیا ہے ان سے بچنا چاہیے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اپنے اس قول کے ذریعے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور جہالت سے باز نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ خاص حدیث ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام اعمال سے بچے، ان تمام منکرات سے بچے جو مطلقاً نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نیک اعمال میں اس کا روزہ بھی ہے، اور جب وہ یہ جان رہا ہے کہ روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا اجر بلا حساب ہے، تو اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ اجر اس کو پورا ملے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا یہ نیک عمل ضائع اور برباد ہو جائے۔